آج ہم ریاست یعنی اسٹیٹ کے بارے میں بات کریں گے کہ ریاست کیا ہے اور گلوبل پالیٹکس یا انٹرنیشنل ریلیشنز میں ریاست کی کیا اہمیت ہے۔ آیا جو گلوبل پالیٹکس ہے اس میں ریاست اپنی حیثیت کھو رہا ہے یا اپنی حیثیت کو برقرار رکھا ہوا ہے؟ کیونکہ گلوبل پالیٹکس کے جو ماہرین ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز کے ماہرین، وہ ریاست کی وجود کے بارے میں مختلف نظریات رکھتے ہیں۔ بعض کا تو یہ خیال ہے کہ گلوبل پالیٹکس میں جو اسٹیٹ یعنی ریاست کی جو حیثیت ہے وہ ایک مین ایکٹر کی حیثیت ہے، اور گلوبل پالیٹکس میں جو اسٹیٹ کا کردار ہے وہ مین ڈرائیور کا کردار ہے، جس کی وجہ سے ایک پورا سسٹم وجود میں آیا ہے۔ اور اگر ریاست کا وجود ختم ہو جائے تو گلوبل پالیٹکس یا انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہے اس کے وجود کا بھی کوئی جواز نہیں بنتا۔ دوسری طرف کئی ماہرین کا یہ خیال ہے کہ جو ریاست ہے وہ اپنی مرکزی حیثیت کو گلوبل پالیٹکس میں کھو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں، آرگنائزیشنز ہیں انٹرنیشنل سطح پہ، یا جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کے وجود کے آنے کے بعد جو اسٹیٹ کا رول تھا گلوبل پالیٹکس میں یا انٹرنیشنل ریلیشنز میں وہ کسی حد تک کم ہو گیا ہے۔ اور کیونکہ یہ جو ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہے یا انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہے، یہ اسٹیٹس کے جو کردار ہے اس کو گلوبل پالیٹکس میں وقتاً فوقتاً دیکھتے ہیں۔ لہٰذا اس کی وجہ سے اب جو ریاست ہے اس کی ابھی وہ وجود یا وہ حیثیت جو ہے اسی طرح اہمیت کا حامل نہیں ہے جس طرح پہلے ہوتا تھا۔ تاہم یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے اور اس کے بارے میں ماہرین کا مختلف رائے ہیں، جو اپنی اپنی رائے سے اسٹیٹ کو بیان کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ریاست جو ہے ابھی بھی انٹرنیشنل ریلیشنز یا گلوبل پالیٹکس میں بالکل اسٹیٹ جو ہے اپنے وجود کو قائم رکھے ہوئے ہیں، اور جس طرح ایک اسٹیٹ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے گلوبل پالیٹکس میں اسی کردار کو ابھی تک ادا کر رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا اس لیکچر جو ویڈیو سیریز میں ہم اسٹیٹ کو بیان کر رہے ہیں، دنیا میں جتنی بھی آزاد اور خود مختار ریاستیں ہیں تمام قانونی اور سیاسی وجود کے حامل ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ایک اسٹیٹ جو ہے اسٹیٹ ایک لیگل اور پولیٹیکل اینٹی ہے گلوبل پالیٹکس میں۔ اور جو نیشن اسٹیٹ کا جو کنسیپٹ ہے اس میں جو اسٹیٹ ہے وہ ایریا جہاں پہ ایک قوم یا قومیں آزادانہ اور خود مختار زندگی گزار رہی ہو، تو وہ ایریا جو ہے وہ ایک ریاست کہلاتا ہے۔ اور اس ریاست کے اندر وہ جو قوم ہے، جو لوگ ہیں، جو آبادی ہے، وہ اس ریاست کو، اس کے وجود کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اور اس کا اپنا جو ہے نا اپنا حصہ اس کا سمجھتے ہیں۔ جو اسٹیٹ کا جو کنسیپٹ تھا یہ سب سے پہلے میکالے نے اپنی کتاب دا پرنس میں پیش کیا ہوا تھا، جو بعد میں ٹریٹی آف پیس آف ویسٹفالیا جو تھا جو 1648 میں سائن ہوا تھا، تو اس میں یہ مزید جو ہے ریاست کا جو کنسیپٹ تھا وہ ابھر کر سامنے آیا۔ جو نیشن اسٹیٹ ہے وہ جو ہے نا دو پہلو کو دیکھتا ہے۔ پہلے پہلو تو یہ ہے کہ تمام ریاستیں جو ہے ان کو ریاستی آزادی اور خود مختاری حاصل ہے، اور اس پہ کوئی بیرونی دباؤ یا بیرونی مداخلت شامل نہیں ہے۔ اور دوسری جو ہے قومی خود مختاری ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ جس ریاست میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو حق حاصل ہے کہ وہ خود اپنے میں سے کسی ایک کو منتخب کرے، کسی ایک یا چند کو، کیونکہ جو ڈیموکریٹک کنسیپٹ ہے، جو ڈیموکریسی کا کنسیپٹ ہے، اس میں ایک پارٹی جو ہے وہ سلیکٹ ہوتی ہے اور وہ آگے پھر وہ حکومت یا تنظیم سازی حکومت سازی کرتی ہے۔ تو وہ قومی خود مختاری سے مراد یہی ہے کہ جو لوگ ہیں، جو قومیں ہیں،
کسی ملک میں ان کو یہ حق حاصل ہو کہ وہ اپنے میں سے کسی ایک کو بطور حکمران نامزد کرے اور حکومت کرے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں قوم کا، عوام کا جو ہے مرضی اور ان کی رائے جو ہے شامل ہوتی ہے۔ ریاست کے عناصر جو ہے، ایلیمنٹس جس کو کہتے ہیں، اس میں جو ضروری ہے بیسک اس میں 4 ہے۔ اس 4 میں سے جو ہے نا، ایک ٹیریٹری ہے یعنی علاقہ، ایک ریاست کے لیے علاقہ ضروری ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ ہو۔ تیسری بات اس کو یہ ہے کہ وہ خود مختار ہو، یعنی سیورن ہو۔ اور چوتھی ہے اس میں پاپولیشن۔ پاپولیشن کے بارے میں جو پولیٹیکل فلاسفرز ہیں ان کے ڈفرینٹ ویوز ہیں، لیکن پاپولیشن کا اس کا کوئی محسوس لمٹ نہیں ہے۔ یہ کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ جس طرح ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بعض ریاستیں ایسی ہیں کہ جن کی آبادی بہت کم ہے، اور بعض ریاستیں ایسی ہیں کہ جن کی آبادی بہت زیادہ ہے۔ تو اس کے لیے پاپولیشن جو ہے وہ کوئی مقدار جو ہے، پاپولیشن کی تعداد وہ فکس نہیں ہے، لیکن آبادی ہونی چاہیے۔ تو یہ 4 وہ بیسک ایلیمنٹس ہے جو کسی بھی ریاست کی وجود کے لیے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو ریاست کی جو ایک اور ہے وہ یہ ہے کہ وہ انٹرنل جو مرکزی حکومت ہوتی ہے اس کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ انٹرنل یوز آف فورس جو ہے وہ بعض حالات میں استعمال کر سکتا ہے۔ یہ صرف جو ہے انٹرنل میٹرز میں، ایشوز میں جو ہے نا ایک ریاست کر سکتا ہے۔ اور پھر ریاست کے اندر جو ہوتی ہے نیشنل گروپس بھی ہوتی ہے۔ نیشنل گروپس جو ہے یہ کلچرل آئیڈینٹی کی بنیاد پر یا ریلیجن، لینگویج یا ریس کے بنیاد پہ جو ہے قائم ہوتی ہے۔ اور یہ تقریباً ہر ملک میں جو نیشنل گروپس ہے یہ پائی جاتی ہے۔ آپ پاکستان کو دیکھیں، یو ایس کو دیکھیں، یو کے کو دیکھیں، انڈیا کو دیکھیں، چائنا کو دیکھیں، جو بھی ملک ہے تقریباً جو ہے نیشنل گروپ جو ہے یہ ہر ریاست کا جو ہے وہ حصہ ہوتی ہے۔ تو لیکن ان کا ایک یہ پہلو ہوتا ہے جو نیشنل گروپس ہے، ان کا بعض اوقات جو مرکزی حکومت ہوتی ہے، سینٹرل گورنمنٹ جو ہوتی ہے، ان کے ساتھ اختلافات بھی پائے جاتے ہیں۔ وہ یہ اختلافات جو ہوتے ہیں یہ کلچر بیس پہ بھی ہوتے ہیں، لسانی بنیادوں پر بھی ہوتے ہیں، اور قومی بنیادوں پر بھی ہوتے ہیں، اور مذہبی بنیادوں پہ ہوتے ہیں۔ تو اس میں ان کے جو ہے نا مرکزی حکومت کے ساتھ اختلافات بعض اوقات پائے جاتے ہیں، اور جس میں اکثر اگر زیادہ شدت اختیار کرے تو پھر مرکزی حکومت جو ہے وہ یوز آف فورس بھی جو ہے استعمال کرتی ہے ان گروپس کے خلاف۔ جب وہ حالات زیادہ ابتر ہو جائے تو پھر ریاست جو ہے ان کے خلاف یوز آف فورس بھی استعمال کرتی ہے۔ تو جو ریاست کا کنسیپٹ ہے اس میں آج ہم نے ایکسپلین کیا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ریاست کیا چیز ہے، اور گلوبل پالیٹکس یا انٹرنیشنل ریلیشنز میں ریاست کے بارے میں ماہرین کیا رائے رکھتے ہیں۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو شیئر کریں، لائک کریں، اور اگر ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ مزید اس طرح کی مفید ویڈیو سے باخبر رہیں۔ شکریہ۔